اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ دوم۔ حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھنا اور ان کی خلافت پر راضی ہونا، اور جس آدمی نے ان میں توڑ پیدا کرنا چاہا صحابہ کرام کا، اسے رد کر دینا۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو، اور وہ خود آپ ہی ہیں۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لہٰذا میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ابن سعد اور ابن جریر نے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس سے پہلے تم سے عاجزی اور غفلت کی بات نہیں دیکھی ہے، کیا تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ لوگوں میں وہ صحاب موجود ہیں جو صدیق اکبر ہیں، اور جو غار ثور میں دو میں سے دوسرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، اور خیثمہ حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے زیادہ امر خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ صدیق بھی ہیں اور ہجرت کے موقع پر غار ثور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار توڑ دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور ان کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، اور فرمایا، اللہ کی قسم، کسی دن یا کسی رات بھی، یعنی زندگی بھر کبھی بھی میرے دل میں امارت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، اور نہ اس کی خواہش ہوئی، اور نہ میں نے کبھی اللہ سے امارت کو چھپ کر یا اعلان مانگا، لیکن مجھے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جانے کا ڈر ہوا کہ اگر میں امارت قبول نہ کرتا تو مسلمانوں میں جوڑ باقی نہ رہتا، بلکہ ان میں توڑ پیدا ہو جاتا، اور میرے لیے امارت میں راحت کا کوئی سامان نہیں ہے، اور ایک بہت بڑے امر یعنی امر خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے جو میرے قوت اور طاقت سے باہر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دے تو پھر وہ ذمہ داری جس ٹھیک طرح سے ادا ہو سکتی ہے، اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قوی آدمی ہے وہ آج میری جگہ اس امارت پر آ جائے۔ حضرت مہاجرین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اور ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں تو صرف اس بات پر غصہ آیا تھا کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اور قرآن کے الفاظ کے مطابق یہ ثانی اثنین میں دوسرے ہیں۔ ہم ان کی شرافت اور بزرگی کو خوب پہچانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہی لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ان کے گھر گئے، اور یوں کہا، اے علی اے عباس،
یہ بتاؤ کہ یہ خلافت کا کام کیسے قریش کے سب سے زیادہ کم عزت اور سب سے زیادہ چھوٹے خاندان میں چلا گیا؟ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں تو نہیں چاہتا کہ تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دو، اور اے ابو سفیان اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم ہرگز ان کے لیے خلافت کو نہ چھوڑتے۔ بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ سب ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو احمد دہقان نے اسی کے ہم معنی روایت ذکر کی ہے، جس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ منافقوں کے بدن اور وطن اگرچہ قریب ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اور ہم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو چکے ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں۔ حضرت ابن الجبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک کم درجے کا گھرانہ غالب آ گیا؟ غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم زندگی بھر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے، لیکن اس سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ حضرت مرہ طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا یہ کیا ہوا کہ خلافت قریش کے سب سے کم درجے والے اور سب سے کم عزت والے آدمی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مل گئی؟ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں سارے مدینہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو سفیان تم اسلام اور اہل اسلام کی بہت دشمنی کر چکے ہو، لیکن تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس امر خلافت کا اہل پایا تبھی تو ہم ان سے بیعت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار حضرت صخر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت بھی حضرت خالد یمن میں ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1 ماہ بعد حضرت خالد مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے دیباج کا ریشمی جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کہا اس کے جبے کو پھاڑ دو، کیا یہ ریشم پہن رہا ہے؟ حالانکہ زمانہ امن میں ہے، ہمارے مردوں کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو الحسن، اے بنو عبد مناف، کیا امر خلافت میں تم لوگ مغلوب ہو گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اس سے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش سمجھتے ہو یا خلافت؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اے بنو عبد مناف، تم سے زیادہ حقدار آدمی اس امر خلافت پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو عبد مناف میں سے نہیں ہیں، اس لیے وہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ چونکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی یہ بات مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بن سکتی تھی، اس وجہ سے سمجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ تیرے دانتوں کو توڑ کر گرا دے، اللہ کی قسم تم نے جو بات کہی ہے جھوٹے آدمی اس بارے میں سوچ بچار کرتے رہیں گے اور پھر صرف اپنا ہی نقصان کریں گے۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام خالد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیعت ہو جانے کے بعد میرے والد یمن سے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے کہا اے بنو عبد مناف، کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے ہو کہ دوسرے لوگ اس امر خلافت میں تمہارے والی بنے؟ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہنچائی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کوئی اثر نہ لیا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اس بات سے اثر لے کر اسے دل میں بٹھا لیا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 3 ماہ تک بیعت نہ کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف متوجہ نہ کیا بلکہ عام مسلمانوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، جس صلح میں تمام مسلمان داخل ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آج شام کا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ سے شام کو بیعت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ شام کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان سے بیعت ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے اچھی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف لشکر روانہ فرمانے لگے تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا کر انہیں امارت کا جھنڈا دے دیا، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر گئے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو امیر بنا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہی آپ کے خلیفہ بننے کے خلاف وہ بات کہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو امارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے حضرت ابو اروا دوسی کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امارت والا جھنڈا ہمیں واپس کر دو۔ چنانچہ انہوں نے وہ جھنڈا نکال کر حضرت ابو اروا دوسی رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور کہا کہ نہ تمہارے امیر بنانے سے ہمیں کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ اب تمہارے معزول کرنے سے ہمیں کوئی رنج و صدمہ ہوا ہے، اور قابل ملامت تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس آ کر ان سے معذرت کرنے لگے، اور وہ انہیں قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا برائی سے تذکرہ نہ کریں۔ چنانچہ میرے والد مرتے دم تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد سواری پر سوار ہو کر تلوار سونتے ہوئے ذی القصہ مقام کی طرف نکلے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کی سواری کی لگام پکڑی اور کہا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آج آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن آپ کو فرمائی تھی کہ آپ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں اور آپ زخمی یا شہید ہو کر ہمیں اپنے بارے میں پریشان نہ کریں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی موت کا صدمہ پہنچا تو پھر آپ کے بعد کبھی بھی اسلام کا نظام باقی نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ میرے والد خود واپس آ گئے اور لشکر کو روانہ کر دیا۔